یہ سوال میں اظہر صاحب آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ایک جگہ آپ لوگ انٹرفیئرنس کی بات بھی کرتے ہیں کہ یہ ختم ہونی چاہیے، وی ایگری آن دس نا، مطلب اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. دوسری بات آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب ان کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں، ان کے ساتھ کمیٹی بنا دی ہے مذاکرات کرنے کے لیے، تو وہ انٹرفیئرنس نہیں کہلائے گی جب آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے ٹیبل کے اوپر؟ دیکھیں نہیں، الزام کس پہ ویسے یہ دھاندلی کا بھائی کس نے چوری کر کے ووٹ پی ایم ایل این کو دیے ہیں باقیوں کو؟ موریتانیہ سے کوئی لوگ آئے تھے، میں جواب دے دیتا ہوں. کنہیں دسیا؟ دیکھیں منصور بات بڑی واضح ہے، بھوٹان سے اور دور چلا گیا. یہ کہنا کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہے یہ رہے گا نہ، یہ ختم پوری دنیا میں نہیں ہے. کیا پینٹاگون سی آئی میں بیٹھے یہ فیصلے نہیں ہوتے؟ کیا موساد اور سی آئی اے را یا این ڈی ایس اس سسٹم کے اندر نہیں ہے؟ یہ ہے، کہ میں یہ کہوں کہ نہیں ہے. سوال بڑا واضح ہے. سوال ایک یہ ہے کہ اگر ان سے بات اگر کرنی ہے تو طے ہونا ہے کہ آپ اپنے پیرامیٹرز میں رہیں. آپ جو بات ہو رہی ہے نا کہ دیکھیں سب سے بڑے سٹیک ہولڈر تو یہی ہے نا، اور اسٹیبلشمنٹ جیسے میں آپ کو بتا دوں، ہم صرف فوج کو نہ سمجھیں، اس میں عدلیہ کی اسٹیبلشمنٹ شامل ہے، بیوروکریسی شامل ہے، اس میں ہم ایز اے لائر شامل ہیں، میڈیا کی اسٹیبلشمنٹ آفیسر ہے، اور یہ حقیقت ہے، یہ ریئلٹی ہے. یہ نہیں دیکھیں یو آر پارٹ آف کورس اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. لیکن کوشچن یہ ہے، اب دیکھیں نا، آدھا سچا آدھا تیتر آدھا بٹیر. خرم دستگیر صاحب نے بڑے دعوے کر دے، وہ نواز شریف کا تو بتا دیا، تو بھائی کبھی دل پہ ہاتھ رکھے، قرآن مجید سامنے رکھے، قسم کھا کر بتائیں نا کہ 2-2.5 سالوں میں آپ نے جو عمران خان کے ساتھ کیا، کیا آپ لوگوں نے کیا یا کن لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کرایا؟ آپ پیچھے بیٹھے رہے، اور آپ نے جس طریقے سے کرایا، جس بانڈے طریقے سے کرایا، یعنی اس کا نقصان کیا دیں یا فائدہ سمجھ لیں کہ اس سسٹم کو اب سیکھ کرنا پڑے گا. نہیں کرے گا تو یہ نظام نہیں چل سکتا. اور ایک بات میں اور بتا دوں، ایک منٹ اب ادھر رک جائیں. آپ جو فیکچوئل باتیں کر رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ خرم دستگیر صاحب کی پارٹی نے سب کچھ کرایا؟ تو اب نہیں دیکھیں، میں آپ مانتے ہیں اس بات؟ جی بالکل کہ انہوں نے کرایا؟ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں. انہوں نے تو نہیں کرایا. نہیں سنیں نا، میں اس کی وجہ میں فیکچولی اس چیز کو کلیئر کریں. دیکھیں یہ میں جیسے بتایا نا، یہ ٹرائکا ہے نا سارا. یہ سارے جو لوگ بیٹھ کر جنہوں نے فیصلہ کیا اس وقت جب ان لوگوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا، جس میں نواز شریف، شہباز شریف، وہ سارے گرفتار ہوتے تھے، سب کچھ ہو رہا تھا، وہ بھی آپ لوگوں نے کیا تھا کہ ان لوگوں نے کیا؟ ٹرائکا میں نا ایک ممبر چینج ہوتا ہے نا، چینج ہو جاتا ہے. اس وقت آپ لوگوں کا ٹرائکا تھا. نہیں میں جو بات ایک سامنے رکھنی ہے نا، میں بحیثیت وکیل بھی اگر ایک بات کروں، نواز شریف کا جو کام ہے نا، آج بھی بیٹھ کر اگر آپ دیکھیں اس بات کو سامنے رکھے تو پاناما ہم نہیں لے کر آئے تھے. ہم لوگوں نے کیس نواز شریف کے خلاف کوئی نہیں بنایا تھا، پی ٹی آئی نے. ہم نے کوئی اس طرح کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی، ہم نے کسی کو آنے سے روکا نہیں تھا، ہم نے اس طرح کے پرچے نہیں دیے تھے. توشہ خانہ بھی یہ نہیں لے کر آئے تھے. نہیں میں پھر بتاتا چلوں، توشہ خانہ کی خبر آپ کے دور میں آئی تھی. نہیں لیکن میں بتاؤں آپ کو، پھر بتاتا جاؤں کون تھا. محسن شاہ نواز راجا تھا نا، محسن راجا. نہیں خبر تو ایک جرنلسٹ نے دی، جو بھی ہے خبر تو ایک جرنلسٹ نے دی، جو بھی دیکھیں خبر صرف یہی آئی تھی نا. لیکن پاناما بھی یہ خبر ہی تھی. نہیں فرق ہے، اور کچھ نہیں تھا. مجھے اگر میرٹ پہ پوچھیں گے، توشہ خانہ میں ایک لمٹ ہے کہ آپ نے اینول ریٹرن دینی ہے، وہ آپ نے دسمبر میں دینی ہے، اور اس کے اگلے 120 دن میں سیکشن 137 لیکن سوال یہ ہے کہ آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ سیکھنا نہیں چاہتی ہے. یعنی وجہ کیا ہے؟ مسلم لیگ نہیں، وہ تو نہیں سیکھنا چاہتے، آپ لوگ بھی نہیں سیکھنا چاہتے. ہم تو بات کر رہے ہیں. اچھا آپ کہہ رہے ہیں جی ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، آپ تیار ہیں؟ ہم کوئی اسٹیبلشمنٹ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں حکومت دے دیں، یہ میں بتا دوں آپ کو. بڑے ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، ہم نے کوئی این آر او کی بات نہیں کرنی. ہم جو بات کرنا چاہ رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ ہیں پیرامیٹر، یہ ہے آئین پاکستان 1973، آرٹیکل 245 پڑھ لیں، آرٹیکل 175 3 پڑھ لیں. آپ یہ بتائیں گے ان کو؟ پوچھو، انہوں نے پتہ نہیں یہ آپ بتائیں گے؟ آپ نہیں بتانے کی بات نہیں ہے، بات بڑی واضح ہے. اور سر یہ آپ ابھی یہاں بیٹھ کے بھی بتا رہے ہیں، دن میں 71 پریس کانفرنسز میں بھی بتاتے ہیں، ملن کی کیڑی لوڑ ہے پھر؟ دیکھیے بات بڑی یہ ابھی علی امین گنڈاپور صاحب جو گئے تھے وہاں ملنے کے لیے، پشاور کے اندر گئے تھے نا ابھی پچھلے دنوں، جو وہ پوری کابینہ کے ساتھ، بالکل تو بتانا تھا. میں پھر بتاتا آرٹیکل پرنٹ. یہ جو بات ابھی مریم نے جو بات کی ہے نا، یہ سارا کچھ تو پتہ ہے، لیکن ہم اس پہ عمل درآمد نہیں کرنا چاہ رہے. آپ عمل درآمد کروانا چاہ رہے ہیں. دیکھیں بات بڑی واضح ہے، بات بڑی واضح. اور اگر آج بھی دیکھیں، میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ میں 5 جون سے کہہ رہا ہوں پاکستان کو مساق پاکستان. بڑا اچھا وقت تھا. عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا نا، کم از کم مسلم لیگ نون کو، پیپلز پارٹی کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. 9 مئی کے واقعے بعد بڑا برا اچھا واقعہ نہیں ہوا، بہت برا واقعہ ہوا. جنہوں نے کیا ان کے ساتھ کریں، لیکن اس کو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جوڑنا، آپ زبردستی ہمارے اوپر ڈالتے رہے. کیا آپ صرف اتنا بتائیں، پی ڈی ایم 1 آئی، پی ڈی ایم ہاف آئی، نگران حکومت، اب پی ڈی ایم 2.0 ہے. آپ بتائیں اس میں اٹارنی جنرل وہی ہے، ایڈوکیٹ جنرل وہی ہیں، چیف سیکرٹری وہی ہیں، لا آفیسرز وہی ہیں،
ساری بیوروکریسی وہیں وہیں بیٹھی ہوئی ہے, آئی جیز وہی ہیں. آپ ذرا سسٹم کو سمجھے نا سارے کو. تو یہ اور دوسری بات سمجھے نا, اس وقت کیا پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے یا پیپلز پارٹی کی حکومت ہے؟ محسن نقوی, محمد اورنگزیب یا فیصل واڈا وہ انہی سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں. یہ اب دیکھیں نا, یہ فیصلہ تو سب سے زیادہ بڑا خطرناک جو کام ہے وہی فیصل واڈا جو آپ کی پارٹی میں ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن آج آپ سمجھ آئے نا, اب ہمارے ساتھ تو نہیں ہے, ہم نے تو آئے کس طرح تھے, وہ جس طرح آئے تھے اسی طرح نظر آ رہے ہیں نا. نہیں اس وقت آرگینک طریقے سے آئے تھے, جس طرح بھی آئے تھے منصور بھائی, دیکھیے جس طرح بھی آئے تھے, ہم نے اب کسی ایسے بندے کی سپورٹ نہیں کی. اچھا ہم اگر الیکشن جیتنے کے لیے اس طرح کے لوگوں کو سامنے لے کر چلتے نا تو ہم قصوروار تھے. ہم نے کسی ایسی جس کے بارے میں ذرا سا بھی ہلکا سا شائبہ تھا اس کو نہ کوئی ٹکٹ دیا گیا, نہ اس کو سامنے لایا گیا. آپ کے سامنے چیزیں موجود ہیں, لیکن فرق صرف اتنا ہے, سیکھنا تھا ان پی ڈی ایم 2 والوں کو, پی ڈی ایم 1 والوں کو, پی ڈی ایم ہاں والوں کو, محسن نقوی کو کیوں بنایا گیا. میرا ایک سوال آج بھی واضح ہے,